دانیال عزیز پریس کانفرنس کر رہے ہیں. قسم کا کرپشن کی جو تہمت ہے وہ پذیرائی حاصل نہیں کر سکی. اور آج میں آپ کے سامنے اس لیے آیا ہوں کیونکہ بظاہر تو عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف، یہ انصاف کی حکومت ہے جنہوں نے ریاست مدینہ کے نقشے پہ ماشاءاللہ اپنا عزائم بنائے ہوئے قائم کرنے کے. اور اسی پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں یہ ماضی میں ہمیں درس دیتے رہے ہیں کہ حکومت کا معیار کیا ہونا چاہیے. انہوں نے ایک مثال ہمیں بتائی کہ برطانیہ کے انٹیریئر منسٹر نے محض ایک ٹیلی فون کیا پاسپورٹ آفس میں کہ ویزا کو ایکسپیڈائٹ کر دیا جائے، اور یہ بات معلوم پڑی جس وقت پریس میں آئی تو ان کو وہاں سے مستعفی ہونا پڑا. اور یہ پیش کرتے تھے ہمیں کہ اس قسم کا معیار ہونا چاہیے برطانیہ کا. چیچا کہ ریاست مدینہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ مسالے بھی ہمارے سامنے ہیں، میں دے سکتا ہوں. لیکن آج جو میں آپ کے ساتھ بات کرنے آیا ہوں وہ ایک ابھی کے ایڈوائزر صاحب ہیں جن کا نام شہزاد اکبر ہے. تو انہوں نے اتوار کے روز آج سے 3 دن قبل ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے مختلف کرپشن کے حوالے سے اپنے تہمتیں لگائیں مختلف لوگوں کے اوپر. اور انہوں نے جو ہینڈ آؤٹ دیا تھا اس وقت پریس کو، اس کا ٹائٹل یہ تھا 36 شیڈز آف کرپشن، اے ٹیل آف گریڈ، لوٹ اینڈ پلنڈر. یعنی لوٹ کسوٹ اور کرپشن کی جو یہ 36 لوگ جو ہیں جو انہوں نے پی ایم ایل این کے ساتھ منسلک کیے ہیں. تو اس میں سیریل نمبر 7 پہ انہوں نے میرا نام بھی شمار کیا ہوا ہے، یہ وہ آپ کے سامنے ہے. اور جہاں پر میرا نام شمار کیا ہے سیریل نمبر 7 پہ جو انہوں نے پریس ہینڈ آؤٹ دی تھی اس پریس کانفرنس میں، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ فادر آف دانیال عزیز مسٹر محمد عزیز، میرے والد صاحب کا نام محمد عزیز نہیں ہے، میرے والد صاحب کا نام انور عزیز ہے. ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ لوگوں کے اوپر تہمتیں لگا رہے ہیں. اور آگے لکھا ہے ایلیگلی آکیوپائڈ اسٹیٹ لینڈ میجرنگ 2400 کنال، چک نمبر 170 172 نارتھ برانچ سرگودا اسٹیٹ لینڈ از ریزیومڈ. اسٹیٹ لینڈ ہم نے باگزار کروا لی ہے. توان اماؤنٹنگ ٹو روپیز 48 ملین 4 کروڑ 80 لاکھ از پینڈنگ. ایف آئی آر نمبر 26 2018 از رجسٹرڈ اگینسٹ ہم. آگے لکھا ہوا ہے ویلیو آف اسٹیٹ لینڈ 2500 ملین یعنی 2.5 ارب، اور پینل رینٹ 28 ملین. اور آگے لکھا ہوا ہے ریٹریوڈ. اب اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرا اس 2400 کنال کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ 1961 میں میری پیدائش سے پہلے یہ ایک بھیڑ پال اسکیم تھی جو کہ سینکڑوں کے حساب سے لوگوں کو وہاں پر کاشت کرنے کے لیے، چونکہ وہ بنجر زمین تھی، وہ لوگوں کو فراہم کی گئی تھی. ایک اسکیم تھی حکومت پنجاب کی، اس میں اس وقت میرے والد صاحب سیاست میں بھی نہیں تھے تو انہوں نے بھی اپلائی کیا تو ان کو بھی یہ مل گئی اسی ٹرمز پہ جو باقیوں کو ملی. اور اس وقت سے وہ اس کو قانون کے عین مطابق چلاتے چلے آ رہے ہیں اور پوزیشن بھی ان کے پاس ہے. اور میں اس کے کوئی 4 سال بعد پیدا ہوا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے ساتھ میرا ذاتی جو ہے دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اپنے ٹیکس ریٹرنز میں، میں اپنے تمام سٹیٹمنٹس میں اس کے ساتھ میرا کسی قسم کی کوئی وابستگی نہیں ہے. اور میرے والد صاحب بھی جو ہیں وہ جو انہوں نے ٹائٹل دیا ہے، اگر آپ اگلے صفحے پہ دیکھیں اس میں واضح طور پر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو ساری کی ساری انہوں نے تہمت لگائی ہے یہ انہوں نے لگائی ہے پی ایم ایل این کے حوالے سے. یہ اگر آپ دیکھیں یہ سمری پیج پہ انہوں نے یہ پی ایم ایل این these 36 political leaders of PMLN have illegally occupied encroached state land, both commercial and agriculture, measuring اتنے کنال اور اتنے ارب روپے، اور یہ سارا یہ انہوں نے اسپلیش کر دیا. اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں تو درکنار، میرا تو اس کے ساتھ لیگلی اسپیکنگ کسی قسم کا فائنینشیل، کسی قسم کا بینیفیشری کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میرے والد صاحب کے ساتھ منسلک ہے اور وہ اللہ جنت نصیب کرے وفات پا چکے ہیں، وہ قبر میں ہیں. اور اس میں میرے والد صاحب ان کو عدالت میں لے کے گئے. یہ آپ کو میں نے ہینڈ آؤٹ دے دی ہے، یہ ڈسٹرکٹ کورٹ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرگودا کا آرڈر ہے. یہ آرڈر ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے 1/3/2019 کا، جس میں انہوں نے لکھا ہے دی انسٹنٹ اپیل از ایڈمیٹڈ فار ریگولر ہیئرنگ
مین وائل دی رسپونڈنٹس جو کہ حکومت پنجاب ہے, انکلوڈنگ اینٹی کرپشن کو بھی نوٹس ہوا ہے, ان کو لکھا ہے دی رسپونڈنٹس آر ڈائریکٹڈ ناٹ ٹو میک اینی کائنڈ آف انٹرفیئرنس ان دی پوزیشن. یہ کہہ رہے ہیں واگزار ہوتا ہے آپ سے پوزیشن لے لی گئی ہے, عدالت گئی ہے, خبردار آپ نے کسی قسم کی بھی اس میں مداخلت نہیں کرنی آف دی پٹیشنر اوور دی پراپرٹی ان کوسچن ٹل فردر آرڈرز. یہ میرے والد صاحب کی جو قانونی جنگ ہے وہ ان کے حق میں ہوا, اور آپ حیران ہوں گے کہ جس وقت انہوں نے یہ حرکت کر لی اینٹی کرپشن نے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے, عدالت نے متعدد بار ان کو نوٹس بھیجے, وہ پیش نہیں ہوئے. فائنلی وارنٹ گرفتاری ایشو ہوئے ڈی سی کے سرگودا اور اسسٹنٹ کمشنر سرگودا سلا والی کے, جس میں اسسٹنٹ کمشنر سلا والی عدالت میں ہتھکڑیوں میں پیش کیا گیا بذریعہ پولیس, اور ڈی سی صاحبہ چونکہ خواتین تھی ان کو ہتھکڑیاں نہیں لگائیں, ان بھی وارنٹ اریسٹ جاری ہوئے تھے ان کے. یہ ہے تمہاری ریاست مدینہ طریق انصاف. سوچیں ذرا کہ شریف لوگوں کی پگڑی اچھالنے کا ٹھیکہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے اور نام آپ لیتے ہیں مدینہ ریاست کا. آگے آپ چلتے جائیں. پھر یہ ہائی کورٹ میں رٹ ہوئی کیونکہ انہوں نے اس آرڈر کو ماننے سے انکار کر دیا. یہ بتاتے ہیں کہ ہم انصاف کر رہے ہیں لیکن عدالت کے آرڈر یہ مانتے نہیں ہیں. عدالت کے آرڈر, ڈسٹرکٹ کورٹ کے آرڈر انفورس کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں جایا گیا, لاہور ہائی کورٹ میں. ان کے آرڈر آپ کو میں نے کاپیز دی ہیں. یہ آرڈر ہے 22/4/2019 کے, اور اس میں لکھا ہے ان دس ویو آف دی میٹر دی رسپونڈنٹس یعنی ڈپٹی کمشنر اینٹی کرپشن اسسٹنٹ کمشنر سرگودا آر ڈائریکٹڈ ٹو امپلیمنٹ دی آرڈر آف دی لرنڈ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. یعنی جو آپ کو کہا گیا ہے کہ یہ واگزار تو درکنار, آپ اس میں انگلی بھی نہیں ڈال سکتے, آپ پابند ہیں کہ آپ نے اس کو بالکل نہیں چھیڑنا, آپ نے زیادتی کی ہے, ہتھکڑیوں میں آپ پیش ہو رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ جناب ہم نے دانیال عزیز سے, جس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے سرے سے, اور ان کے والد سے یہ واگزار کروا لی ہے, اور اتنا ہم نے ریٹریو بھی کر لی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے, آپ دیکھیں ان کا کالم, ریٹریو کر لیا ہے ماشاءاللہ. یہ اپلیکیشن جو آپ کو میں نے کاپی دی ہے یہ 5/4/2019 کی ہے. اس سارے پروسیس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر سلا والی ضلع سرگودا کو, جو متعلقہ ریونیو آفیسر تھا اس زمین کے ساتھ ایسوسیٹڈ, کہ یہ ہائی کورٹ کے آرڈر ہو چکے ہیں, یہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے آرڈر ہو چکے ہیں, اور آپ جو ہوچت کنڈے استعمال کریں اس سے آپ باز آ جائیں اور یہ وصول کریں آرڈر. انہوں نے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اور لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر وصول کرنے سے انکار کر دیا. یہ ہے ریٹ آف دی اسٹیٹ, گڈ گورننس, جو ماشاءاللہ ہم نے پولیس ریفارم بتانے تھے اور وہ لوٹ کسوٹ کا بازار بند کرنا تھا. یہ تم شریف لوگوں کی پگڑیاں اٹھا لو. یہ ادارے آپ مجبور کر رہے ہیں, ادارے آپ خراب کر, وہ اداروں کی دھجیاں تو تم اڑا رہے ہو, انصاف کی دھجیاں تو تم اڑا رہے ہو. تمہارے یہ کرندے اڑا رہے ہیں جن کی جو یہ حکمرانی کی جو چرب ہے ان کی آنکھوں کے اوپر اتنی چڑھ چکی ہے کہ ان کو سامنے کچھ نظر نہیں آتا کہ کون کھڑا ہے اور کس قسم کا انصاف یہ کر رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, میں نے بھی پاکستان میں اب 1991 میں نے پہلا الیکشن لڑا تھا, اب 2021 سے 30 سال میری سروس ہو گئی ہے پاکستان میں. میں بڑے بڑے عہدوں پہ رہا ہوں, میں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں, تمغے لیے ہیں گورننس کے, پاکستان کے معاشرتی نظام کو بہتر کرنے کے. میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے سینٹ پہ 6 سال رہا ہوں. میں نے یہ تمام اداروں کے اندر ان کی بنیادوں میں میرا خون پسینہ ہے. مجھے اس کے پاکستان کی اسٹیٹ نے ریکگنائز کیا, گپ شپ نہیں ہے یہ جو یہ سناتے ہیں کنٹینروں والی. تو اس میرے والد کی سروس 60 سال کی, میرے دادا کی سروس ڈاکٹر عبدالعزیز کی, جو کہ پاکستان میں مختلف علاج انہوں نے ایجاد کیے, یہ 3 پشتوں کی تمہیں تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, ہمیں تو نہیں پتا تم کون ہو. ہم کافی پاکستان کو جانتے ہیں, آپ کا نہیں ہمیں آج تک معلوم پڑا, اور آپ اٹھ کے لوگوں کے اوپر, شریف لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا آپ نے. ہم بالکل آپ کو اجازت نہیں دیں گے. خبردار, یہ آپ غلط ایڈریس پہ آ چکے ہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں حد تک عزت کے 2 جورسٹکشنز ہیں. ایک سول جورسٹکشن ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ اتنی میرے نقصان ہوا ہے اس تہمت کی وجہ سے, تو آپ اس کو بھریں. دوسری کرمنل جورسٹکشن ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت. اس میں پہلے میجسٹریٹ کے سامنے درخواست دے کے پیش ہونا پڑتا ہے, ادھر اسلام آباد میں جو متعلقہ میجسٹریٹ ہے. اس کے بعد وہ کیس کو ریویو کر کے تو وہ ریمانڈ کرتا ہے کیس کو جوڈیشری کو. تو میں شہزاد اکبر آج اعلان کر رہا ہوں کہ تمہیں میں کرمنل جورسٹکشن میں پروسیس کروں گا اور تمہارے خلاف میں قانونی جنگ لڑوں گا, اور تمہیں سمجھ آئے گی پہلی مرتبہ کہ کیسے شریف لوگ جو ہیں ان کو کمزور نہ سمجھا جائے, ان کو جواب بھی دینا آتا ہے.
اور پورا دن آتا ہے. اگر تمہیں کسی قسم کا شک شبہ ہے تو جا کے اپنے ساتھیوں سے پوچھ لو میں کون ہوں. ان کو اچھی طرح پتہ ہے. یہی ہر چوراہے پہ کھڑے ہو کے مدعے کرتے تھے کہ دانیال عزیز کو وزیر بنا دیں. دیکھیں کلپس, ویڈیو دیکھیں جا کے اینکروں کے پروگرام, تمہیں سمجھ آ جائے گی. دیکھو پاکستان کی تاریخ, یہ جو تم نقلیں اتارتے ہو لوکل گورنمنٹ کی, پولیس 2002 کے آرڈر کی, یہ جو تم پروونشل فائنانس کمیشنز کی بات کرتے ہو, یہ سارے میرے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں. تمہاری اپنی کارکردگی نل ہے. مجھے بتا دیں کہ آپ کے پاس کون سی تھنک ٹینک ہے جو یہ سارا کام کر سکتی ہے. تو آپ نے جو لفظ ایک استعمال کیا ارسطو کا, اچھا ہے کہ آپ کو تھوڑی تھوڑی سمجھ ہے. مزید سمجھانے کے لیے میں آیا ہوں آج. تو اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہم سیکشن جو کرمنل پروسیجر کوڈ کا ہے اس کے تحت میں آپ کے خلاف درخواست دوں گا اور آپ کو اس کے اینڈ تک لے کے جاؤں گا تاکہ آپ کو پہلی مرتبہ سمجھ آئے کہ قانون کی گرفت کیا ہوتی ہے. اور آپ کی جماعت کی, یقیناً آپ کی بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ بڑے آرام سے عدالتوں سے فرار ہو جاتے ہیں. جب آپ کے اوپر حتک عزت کے دعوے آتے ہیں تو آپ 20 پیشیوں پہ پیش نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہے نا 35 پنکچر, آپ کو یاد ہے نا نجم سیٹھی کی درخواست, آپ کتنی دفعہ پیش ہوئے عمران خان صاحب اس عدالت میں. ابھی جو آپ نے تہمت لگائی تھی شہباز شریف صاحب کے اوپر, انہوں نے حتک عزت کا آپ کے خلاف درخواست دی, آپ کتنی دفعہ پیش ہوئے ہیں اس عدالت میں. کیا آپ اداروں کی خدمت کر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ بتاتے ہیں کہ جی ادارے مجبور ہو رہے ہیں, اداروں کی سیاستداریں مضبوط کرنے, اداروں کی دھجیاں تو آپ اڑا رہے ہیں. یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. تو ہم انتظار میں, ہم دیکھیں گے. آپ کا ابھی امتحان ہے یہ عمران خان کہ تم اس وزیر کو اس پاسپورٹ والے وزیر کی طرح جو تم نے معیار بتایا تھا, جو ریاست مدینہ آپ نے یہاں رچائی ہوئی ہے, یہ ٹیسٹ ہے آپ کا کہ یہ منہ بولتا ثبوت ہے. اب آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ کیا تم یہ سارا کچھ آپ کی اماں پہ ہو رہا ہے. کراچی میں جا کے تم نے اس کا بیان دیا جب یہ کیس پہلی مرتبہ نکلا تھا. تمہارا جو دورانی تھا ایڈوائزر, جو کہ اخباروں کی خبر کی حد تک آپ نے خود نکال دیا, اس نے رانا مبشر کے پروگرام میں یہ ایڈمٹ کیا کہ یہ آپ جو بات کر رہے تھے دانیال عزیز کی کر رہے تھے جب سرگودا کی زمین کی بات ہوئی. اس وقت سے یہ تمام آرڈرز ریکارڈ پہ آ گئے ہیں. میرے والد کے خلاف آپ نے اتنی گری ہوئی حرکت کی کہ ان کے اوپر گندم چوری کا پرچہ بنا دیا جو ان کی خود کی اگائی ہوئی تھی, اس میں بھی وہ سرخ رو ہوئے. تو یہ تمہارے ہوچے ہتھ کنڈے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ تمہیں میری بہت تکلیف ہے, لیکن سیاسی میدان میں مقابلہ کرو, ایویڈنس کے ساتھ مقابلہ کرو. یہ اسٹیٹ کی آرم ٹویسٹنگ آپ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیا آپ اتنے کمزور پڑ گئے ہیں؟ کیا آپ کو اتنی ضرورت پڑ گئی ان کی کہ آپ شریف لوگوں کی پگڑیاں اچھال کے اپنا گزارا کریں گے سیاست میں؟ یہ ہے آپ کے ریاست مدینہ, یہ ہے آپ کا انصاف کا معیار جو آپ پاکستان کی یوتھ کو درس دیتے ہیں. بہت بہت افسوس اور بہت شرمناک حرکت ہے یہ, اور آپ کو سوچنے کا ٹائم چاہیے اس کے اوپر, اور شیشے میں دیکھیں کہ آپ کیا بن گئے ہیں اور کیا آپ دعوے کرتے تھے. اگر کوئی کوشچنز ہیں تو میں ضرور لوں گا آپ سے. سر یہ 36 شیئرز آف پولیٹیکل کرپشن آپ نے لکھا ہے, یہ تحریک انصاف کی حکومت ہے, انصاف ملنا چاہیے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں کے اپنے وزراء جو ہے وہ زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں. پارک یونیورسٹی آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں مان رہا ہے, علیم خان صاحب کا بندہ مار دیا گیا, اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے پاس ڈاکیومنٹ ہے یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو شہزاد اکبر صاحب نے PID میں بانٹا ہے پریس کو, جس میں انہوں نے